حضرت مالک بن فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، سابق امتوں میں عقیب نامی ایک بزرگ لوگوں سے الگ تھلگ رہ کر ایک پہاڑی میں اللہ پاک کی عبادت میں مصروف تھے۔ ایک مرتبہ انہیں خبر ملی کہ قریبی شہر میں ایک ظالم و جابر بادشاہ ہے جو لوگوں پر بہت ظلم کرتا ہے، بلا وجہ ان کے ہاتھ پاؤں اور ناک کان وغیرہ کاٹ ڈالتا ہے۔ جب آپ کو اطلاع ملی تو آپ کے اندر امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا، یہ جذبہ شدت اختیار کر گیا، اور آپ نے اپنے آپ سے کچھ یوں کہا، مجھ پر یہ لازم ہے کہ میں اس ظالم کو اللہ پاک سے ڈرنے کی دعوت دوں اور اسے عذاب الہی سے ڈراؤں۔ آپ نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کہ عظیم جذبے کے تحت پہاڑ سے اترے اور اس ظالم حکمران کے پاس پہنچ کر اس سے بڑے ہی جرأت مندانہ انداز میں فرمایا، تو اللہ سے ڈر۔ وہ بدبخت ظالم بادشاہ آگ بگولا ہو گیا، یعنی غصے میں آ گیا، بہت غصے میں آ گیا، اور بڑے تکبر والے انداز میں اس بزرگ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے کہنے لگا، اے کتے، تیرے جیسا حقیر شخص مجھے اللہ سے ڈرنے کا حکم دے رہا ہے؟ میں تجھے اس گستاخی کی ضرور سزا دوں گا، اور تجھے ایسی سزا دوں گا کہ آج تک دنیا میں کسی نے کسی کو ایسی سزا نہ دی ہوگی۔ پھر اس ظالم نے حکم دیا کہ ان کے قدموں سے ان کی کھال اتارنا شروع کرو اور سر تک اس کی کھال کو اتارو۔ یہ دردناک عذاب میں مبتلا ہو، اس کی روح تڑپ تڑپ کر بدن سے جدا ہو، اس طرح کہ اس نے اپنے لوگوں کو حکم دیا۔ اچھا، اب اس کا حکم پاتے ہی ان عظیم مبلغ کو زمین پہ لٹایا گیا اور ان کی کھال ادھیرنی شروع کی گئی۔ وہ صبر کے پیکر بنے رہے، زبان سے ایک لفظ تک ادا نہ کیا، لیکن جب کھال مزید کھینچی گئی اور اوپر تک آئی تو درد کی شدت کی وجہ سے ایک آہ نکلی۔ جیسے آہ نکلی، انہیں اللہ تعالیٰ کا حکم یوں پہنچا، اے عقیب، صبر سے کام لو، ہم تجھے غم اور الم کے گھر سے نکال کر راحت اور آرام کے گھر یعنی جنت میں داخل کریں گے۔ اس تنگ و تاریک دنیا سے نکل کر تمہیں وسیع و عریض جنت میں داخلہ دیں گے۔ اللہ پاک کا حکم پا کر وہ عظیم مبلغ خاموش ہو گئے اور اس دردناک تکلیف پر صبر اور برداشت کرتے رہے۔
جب ظالموں نے ان کی کھال چہرے تک اتار لی تو اب پھر ایک درد کی شدت پیدا ہوئی اور منہ سے آہ کی آواز نکلی، درد کی آہ۔ پھر اللہ کا حکم پہنچا، اے حقیب تیری اس مصیبت تو دنیا اور آسمان کی مخلوق رو رہی ہے، تیرے اس درد پر دنیا اور آسمان کی مخلوق رو رہی ہے، تمہاری اس تکلیف نے فرشتوں کی توجہ تمہاری طرف کرا دی ہے۔ اگر تو نے تیسری مرتبہ بھی ایسی درد بھری آہ نکالی تو میں اس ظالم قوم پر دردناک عذاب بھیجوں گا اور انہیں شدید عذاب کا مزہ چکھاؤں گا۔ یہ حکم الہی پا کر وہ خاموش ہو گئے، اور پھر بالکل منہ سے آواز نکلی نہ کہ اس خوف سے کہ کہیں میری آہ کی وجہ سے، میرے درد کی وجہ سے جو آواز نکلے، میری اس آواز کی وجہ سے کہیں میری اس قوم کو اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا نہ فرما دے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی عذاب میں مبتلا ہو۔ بالآخر وہ عظیم مبلغ، یہ مظلوم مبلغ، یہ دین کا درد رکھنے والے مبلغ، یہ نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کا جذبہ رکھنے والے مبلغ نے دوبارہ ایک سسکی تک نہ لی، ایک آواز تک نہ نکالی، اور اپنی جان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر قربان کر دی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ درد اور بھرا ایک جو واقعہ آپ کو میں نے ابھی سنایا، یقیناً یہ ایک عظیم مبلغ کا واقعہ ہے جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے، نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے، برائی سے منع کرنے کے لیے، انہوں نے اپنا وہ معاملہ جو وہ مصروف اللہ کی عبادت میں تھے نا، ایک پہاڑی پر الگ سے سب سے کٹ کر الگ تھلگ، لیکن جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ کہیں نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کی حاجت ہے، وہ اطلاع انہیں بے چین کر رہی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ اطلاع انہیں بے چین کر رہی ہے کہ نہیں، مجھے جانا چاہیے، مجھے جا کر نیکی کی دعوت دینی چاہیے، مجھے جا کر برائی سے منع کرنا چاہیے۔ اور یہ جذبہ انہیں اپنی اس مقام سے جہاں وہ رب کی عبادت میں مصروف تھے، غفلت میں نہیں تھے، سستی میں نہیں تھے، کسی دنیاوی کام میں مصروف نہیں تھے، اپنے رب کی عبادت میں مصروف تھے، مگر اس سے وہاں رہ کر بھی انہیں یہ احساس ہوا کہ نہیں، مجھے یہاں سے اتر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو اور اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کو پہنچانے کے لیے مجھے اس جگہ جانا چاہیے جہاں پر میرے جانے کی ضرورت ہے۔ یہ بات سمجھنے کی تھی، یہ بات سمجھنے کی تھی۔ باوجود اس کے کہ وہ ظالم تھا، جابر تھا بادشاہ، مگر آپ نے حق بات کی، اور کتنی خوبصورت بات کی پیارے اسلامی بھائیو، اللہ نصیب کرے، کتنی خوبصورت بات کی۔ ایک جملے میں ساری بات تو آ گئی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کہ جب خوف خدا دل میں پیدا ہو جاتا ہے نا تو انسان کی منزل آسان ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی پھر گناہ سے بچنا وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے گناہ سے بچنے کی بین وجہ ہی اللہ کا خوف ہے کہ بندہ رب سے ڈرتا ہے تو گناہ سے بچتا ہے، رب سے ڈرتا نہیں گناہ سے بچتا نہیں۔ اللہ سے ڈرو، ہر ظالم کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ کی لاٹھی بھی آواز ہے، اور ہر ایک کو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھانی چاہیے کہ مجھے اپنے اپنے مقام، اپنی اپنی جگہ، اپنے اپنے سٹیٹس، اپنی اپنی پوزیشن کے مطابق نیکی کی دعوت دینی ہے، جس کو ہم دعوت اسلامی کے اس مدنی مقصد میں لے کر چل رہے ہوتے ہیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے لیے اللہ کے راہ میں سفر، نیکی کی دعوت، اور پھر اس راہ میں آنے والی تکلیفوں پر صبر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر،
حق کی تلقین کرنے والے، حق کی دعوت دینے والے، حق کی وصیت کرنے والے، اس راہ پر آنے والے تکلیفوں پر صبر کرنے والے، ان کی تعریف کی ہے قرآن کریم نے، یہ خوبی بیان کی ہے قرآن پاک نے۔ ہم اس وقت جو اپنی دنیا میں مصروف ہیں، یعنی اگر ہم رائٹ لیفٹ بھی دیکھیں نا، دائیں بائیں بھی دیکھیں تو برائیاں ہو رہی ہیں، حقیقت تو یہ گھر کے اندر بھی دیکھیں تو برائیاں ہو رہی ہیں، الا ماشاء اللہ۔ اگر ہمارے اندر یہ جذبہ اللہ نصیب کرے کہ برائی کو دیکھ کر اس کو ختم کرنے کا اللہ جذبہ دے دے، یعنی ایک ہوتے چیوٹ لفظ ہے، ایک بے چین کر دیتی ہے نا، ایک بے قرار کر دیتی ہے، ایک بے کلی سی پیدا کر دیتی ہے، مزہ نہیں آ رہا۔ جیسے آدمی مقروض بے روزگار ہے، مزہ کہاں آئے گا؟ بے روزگار کو مزہ آتا ہے؟ کیوں نہیں آتا؟ یہ کیسے گزارا ہوگا، کیسے گزارا ہوگا، گھر کیسے چلے گا، یہ کیسے چلے گا؟ کوئی اور اللہ نہ کرے گھبراہٹ آ جائے گا، خوف آ جائے گا، ڈر آ جائے، کوئی ایسی اور پریشانی آ جائے، میں مزہ نہیں آتا نا، وہ بے چین ہو جاتے ہیں، نیند سی ہو جاتی ہے، طبیعت اچاٹ سی ہو جاتی ہے، وجہ پریشانی۔ ہمیں اپنے حالات اور دنیاوی معاملات کو دیکھتے تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے، اللہ کے نیک بندوں کو امت کا برا حال دیکھ کر پریشانی ہوتی تھی کہ یہ شرابی ہیں، ان کی شراب کیسے دور ہو، یہ جوا کھیلتے ہیں، ان کے جوا کیسے دور ہو، یہ اور گناہ کرتے، گناہ کیسے دور ہو، اور اسے اللہ کی طرف بلانا، نیکی کی طرف بلانا، حق کی طرف بلانا، نیک اور اچھے راستے کی طرف بلانا، یہ ہونا چاہیے۔ یہ جذبہ اللہ ہمیں نصیب کرے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ کو ایک سناؤں۔ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کی جو نیکی کی دعوت کے جو واقعات ہیں، اسے چند جگہوں پر بیان کیا گیا ہے۔ 40 یا 50 سال کی عمر مبارک میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، یعنی نبوت کا اعلان میرے نبی پاک نے 40ویں سال فرمایا تھا۔ آپ کو 40ویں سال نبوت نہیں ملی تھی، آپ کے نبی ہونے کے تعلق سے تو خود آپ بھی فرماتے ہیں کہ جابر، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے۔ آپ اول ہیں، اللہ نے اپنے نور سے آپ کے نور کو پیدا کیا، اور آخری نبی ہیں۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، سر کہتے ہیں راز کو، معراج کا واقعہ اعلیٰ حضرت بیان کر رہے ہیں۔ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، عیاں ہو معنی اول و آخر، عیاں ظاہر ہونا، یعنی اول و آخر کے معنی ظاہر ہو جائیں۔ نماز اقصیٰ میں یہ راز چھپا ہوا تھا کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، عیاں ہو معنی اول و آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے، کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی امامت فرمائی نا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے، دیگر انبیاء کرام علیہم السلام آپ کے پیچھے ہیں، تو امامت تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہیں، یہ یاد کر لیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت عمر پاک کے 40ویں سال فرمایا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اعلان نبوت عمر پاک کے 40ویں یا 50ویں سال آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا۔ اب سنیے، 950 سال تک اپنی قوم کو نیکی کی دعوت دیتے رہے، 950 ایئرس، اف، ہمیں سوچے ہمارے تو 100 سال کا کوئی نظر آ جاتا ہے، وہ 100 سال کا، 115 110 سال کا ملے تو آدمی ڈھونڈا ہے کہ اتنی بڑی عمر کا، اخبار والے بھی دے دے، چاہے پریس والے بھی پہنچ جائیں گے، ابھی کہاں ہے؟ لیکن میرے آقا حضرت نوح
اللہ نبی جینا علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو نیکی کی دعوت دی. آپ نے اپنی قوم کے لوگوں کو برائیوں سے روکا، انہیں تقوی اختیار کرنے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کی طرف بلایا. آپ ایک طویل عرصے تک اپنی قوم کو نیکی کی دعوت دیتے رہے، تبلیغ دین فرماتے رہے، اور نیکی کی دعوت دینے، تبلیغ دین کا ہر طریقہ اختیار فرمایا. لیکن صرف چند خوش نصیب لوگوں نے ہی وہی آپ پر ایمان لائے. لوگوں کی اکثریت حق سننے اور ماننے کو تیاری نہ تھی. الٹا وہ بد نصیب آپ کی توہین کرتے، آپ کو طرح طرح سے تنگ کرتے، آپ کو ستاتے، آپ کو ظلم و ستم کرتے. یہاں تک کہ کئی بار ان ظالموں نے آپ کو اس قدر مارا کہ میرے آقا حضرت نوح علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اور انہیں یہ سمجھ کر کہ اب ان کی روح ان کے جسم پاک سے رخصت ہو چکی ہے، انہیں ان کے قوم کے لوگ اٹھا کر ان کے گھر میں کپڑے میں لپیٹ کر ان کے مکان میں لے جاتے، وہاں رکھاتے. جب آپ کو ہوش آتا، اتنا کچھ ہونے کے بعد جب آپ کو ہوش آتا تو مکان سے باہر نکل کر پھر نیکی کی دعوت دینا شروع فرما دیتے. اللہ اللہ اللہ. کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کا گلا گھونٹا گیا، یہاں تک کہ آپ کا دم گھٹنے لگا، آپ بے ہوش ہو جاتے. مگر ان تکلیف اور مصیبتوں پر بھی آپ یہی دعا فرمایا کرتے، اے رب تو میری قوم کو بخش دے اور ہدایت عطا فرما، کیونکہ یہ مجھ کو جانتے نہیں. جب 900 سال سے زیادہ عرصے تک آپ نیکی کی دعوت دیتے رہے اور قوم اپنی بری حرکتوں سے باز نہ آئی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی کوشش اور قوم کی ہٹ دھرمی کے بارے میں عرض کی اور نافرمانوں کی تباہی و بربادی کی دعا کی. اللہ پاک نے اس قوم کو، یعنی اس قوم کے نافرمانوں پر طوفان کا عذاب بھیجا، طوفان نوح کا عذاب بھیجا، اور یہ لوگ ڈوب کر ہلاک ہو گئے. جن خوش نصیبوں کو آپ اپنے ساتھ لے گئے وہ بچ گئے، یعنی جن کو بچانا تھا وہ بچ گئے، اور جن پر عذاب آنا تھا ان پر عذاب آیا. اب آپ غور کریں مدنی چینل کے ناظرین، اے عاشقان رسول، اے مدنی قافلوں کے عاشقوں، نیکی کی دعوت سے عشق و محبت کرنے والوں، دعوت اسلامی کے مبلغوں، دعوت اسلامی کے ذمہ داران اور دیگر تمام عاشقان رسول، عاشقان صحابہ، عاشقان اہل بیت، عاشقان اولیاء، ان سے عشق و محبت کرنے والوں ذرا دیکھو. عاشقان انبیاء، الحمدللہ ہم ہر نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم ہر نبی پر ایمان لاتے ہیں الحمدللہ، اور ہمیں ان سے محبت ہے، انبیاء کرام علیہ السلام سے. لیکن ہم غور کریں، ہم ان سے عشق کرتے سے محبت کرتے ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام کتنی تکلیفیں ہوئیں، حضرت نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام. آگ، نمرود نے آگ، اتنی آگ بھڑکائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا گیا. کتنے ظلم و ستم کیے گئے، کتنی زیادتی کی گئی انبیاء کرام علیہ السلام پر. اور خود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کس قدر تکالیف کا سامنا کرنا پڑا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تنبیہ الغافلین میں لکھا ہے، جس پر مصیبت آئے اور صبر کرنا دشوار معلوم ہو، وہ میرے مصیبتوں کو یاد کر لے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی وہ میری مصیبتوں کو یاد کر لے. کیسی کیسی مصیبتیں آئیں. آپ پر کوڑا پھینکا گیا، آپ کا گلا مبارک گھونٹا گیا، آپ پر طرح طرح کی چیزیں ڈالی جاتی. حتیٰ کہ میرے پیارے صاحب میں نے کتابوں میں پڑھا، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کفار مکہ یہ ظلم و ستم کرتے، اور میرے آقا جب اس کیفیت میں گھر میں تشریف لاتے نا، تو آپ کی شہزادیاں رویا کرتی تھی، اور رو کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک کو اپنے دوپٹوں سے، اپنی چادروں سے صاف کیا کرتی تھی، اور کہتی تھی یہ انہیں کیا ہو گیا جو اس طرح کرتے ہیں. ایسا ظلم کرتے تھے کفار مکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. حتیٰ کہ سوشل بائیکاٹ کیا،
شعب ابی طالب میں 3 سال تک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ رہا، اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی تھے، ان کا بھی اس طرح کا معاملہ رہا. اتنا ظلم و ستم اتنا ستایا جاتا تھا. میں آپ کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاؤں کہ چونکہ آپ ابتدا میں ہی ایمان لے آئے تھے تو آپ پر ظلم و زیادتی بھی ٹھیک ٹھاک ہوئی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر آپ برداشت کرتے رہے. آپ خود ان تکالیف کو بیان کرتے ہوئے فرماتے مکہ مکرمہ میں ہم لوگوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی مصیبت بری زندگی گزاری. البتہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر خصوصی فضل و کرم فرمایا کہ تکلیفوں پر صبر کی بدولت اللہ تعالیٰ تکلیفوں پر صبر کی دولت عطا فرمائی، یہاں تک کہ ہمیں تنگی اور تکلیف برداشت کرنے کی عادت ہو گئی. کہ آپ سوچ رہے تکلیف دور ہو گئی والا جملہ نہیں ہے. آپ فرماتے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کرنے کی عادت ہو گئی. میں ایک رات قضاء حاجت، استنجا، باتھ روم جس کو ہم کہتے ہیں، کے لیے باہر نکلا تو میرے پاؤں سے ایک چیز ٹکرائی. 2 پتھروں کے درمیان چیز ٹکرائی. میں نے غور سے دیکھا تو وہ اونٹ کی کھال کا ایک ٹکڑا تھا. اونٹ کی کھال کا ایک ٹکڑا تھا. میں نے اسے اٹھا لیا، پھر اسے دھو کر جلایا، پتھروں کے درمیان رکھ کر پیسا اور اسے کھا کر پانی پی لیا، اور میں نے 3 دن اسی طرح گزارے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اول تو یہ جنتی صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار کیا جاتا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. نمبر 1. نمبر 2، یہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ غزوے کے موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تیر دیتے تھے اور یہ دشمنوں پر تیر پھینکتے تھے، اور رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تیر دیتے جاتے اور فرماتے سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان. یعنی صحابہ یہی کہتے ہیں اور آج تک وہاں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان ہے یا رسول اللہ. میری جان، میرا مال، میری ہر آل اولاد، سب کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان. اور جس کا یہ سب قربان ہو جائے یہ کامیاب انسان ہے، یہ کامیاب ہو گیا. جس کی جان، جس کا مال، جس کی سب کچھ نبی کے نام پر قربان ہو جائے. جو ملا ہے وہ ہے ہی ان کے نام پر. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، سب کچھ قربان ہو جائے. یہ عشق رسول اللہ ایسا ہمیں عطا کرے کہ بس وہ ہے نا کہ وہ ہو جاؤں مصداق یا رسول اللہ. کرم فرما کہ ہو عطار اس قول کا مصداق، کرم فرما کہ ہو عطار اس قول کا مصداق، تیری خاطر جیوں گا اور مروں گا یا رسول اللہ. یا امیر سنت بارگاہ رسالت میں عرض کرتے یا رسول اللہ کرم کر دیں. یعنی میں یہاں پر میرے پیر و مرشد امیر سنت کی اس ادا کو بیان کروں. ایک لمحے کے لیے ذرا رکیے. آپ دعویٰ نہیں کرتے، یہ میرے پیر صاحب کا خوبصورت وصف ہے. یہ امیر سنت عاشق رسول کی خوبصورت ادا ہے کہ آپ دعویٰ نہیں کرتے، آپ تمنا کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ عاشق رسول ہیں، یہ کہتے ہیں کاش کہ میں عاشق رسول ہو جاؤں. ہم کہتے ہیں یہ عاشق مدینہ ہے، کہتے ہیں میں عاشق مدینہ ہو جاؤں. یعنی یہ تمنا ہے. یہ اپنے آپ کو سگے مدینہ کہتے ہیں، ہم انہیں عاشق مدینہ کہتے ہیں. یہ اللہ کے اولیاء اور نیک بندوں کی شان ہوتی ہے. دعویٰ نہیں کرتے کہ میں یوں ہوں، ایک کاش مدینے میں ایک کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو. یہ نہیں کہتے کہ میرے تصور میں مدینے کی گلی ہے، ایک کاش. یہ تمنائیں ہوتی ہیں، یہ اللہ کے نیک بندوں کے اوصاف ہوتے ہیں. تو آپ لکھتے بارگاہ رسالت میں کرم فرما کے ہو عطار اس قول کا مصداق. وہ قول کون سا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کے لیے جیوں گا، آپ کے لیے مروں گا. یہ ایک قول ہے.
تو یا رسول اللہ آپ ایسا کرم کر دو کہ میں اس قول کے مطابق میری زندگی ہو جائے کہ تیری خاطر جیوں گا اور مروں گا یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں صبا وہ چلے، کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے، کہ دن ہو بھلے، کہ دن ہو بھلے۔ کیسے بھلے دن ہو؟ لیوا کے تلے، ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے۔ کاش ہمارا ہر عمل، ہماری ہر دعا رواں عشق رسول کا ایسا مطلب کہ وہ اس کو نعمت نصیب ہو جائے کہ سب کچھ نبی پاک کے نام پر قربان ہو جائے، آپ کے دین کے لیے ہمارا وقت، ہمارا سب کچھ قربان ہو جائے۔ اللہ ایسا ہمیں جذبہ عطا فرمائے۔ تو میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبی جو مجھے یاد آئی، میں نے آپ کو بیان کی۔ مزید تو آپ دیکھیے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دنوں تک کس طرح گزارا کیا، جو بھی آپ نے سنا۔ میں کیا بولوں میں، کس طرح یہ مطلب کہ اونٹ کی کھال پیسنا، جلانا، پھانک ہی لیا ہوگا، کیا کہہ سکتے ہیں، اور پانی پی کر اپنی بھوک کے اس معاملے میں گزار دیا۔ ہمیں تو کیا تکلیف ہے، دیکھا خود سچی بات، تکلیف کی تا کا نقطہ بھی نہیں دیکھا ابھی تک۔ اللہ ہمیں بے حساب بخش دے، بے سبب بخش دے، مولا تیرا کیا جاتا ہے۔ ہم نے کیا تکلیف دیکھی ہوگی، ہم نے کیا تکلیفیں سنی ہوگی، جو تکلیفیں ان اللہ کے نیک بندوں نے دیکھی اور سنی ہے۔ یہ تکلیف اٹھاتے تھے دین۔ اچھا راستہ کیا تھا؟ کمانے جاتے تھے، ویزا لگانے جاتے تھے، پلاٹ لینے جاتے تھے، جائیدادیں بنانے جاتے تھے؟ نہیں، انہیں یہ تکلیف جو ملی ہے اللہ کی راہ میں ملی ہے، یہ راہ خدا میں انہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور ان کے اللہ نے درجے بلند کیے، ان کے مقام بلند کیے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام و مرتبے تک پہنچائے گا۔ آج ہم ان کے واقعات سن کر اپنے جذبے کو جلا دیتے ہیں کہ ہمیں بھی ان کا جذبہ نصیب ہو۔ اللہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں واقعہ سناتا ہوں۔ اب فرماتے ہوئے مکہ مکرمہ آیا تو وہاں کے کفار مجھ پر ٹوٹ پڑے، ڈھیلوں ہڈیوں سے مجھے اتنا مارا کہ میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو اٹھا اور دیکھا کہ خون بہنے کی وجہ سے میں سرخ پتھر کے مانند لگ رہا تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا، میں مکہ مکرمہ آیا اور کفار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہیں، تو کفار نے سنا تو بددین بے دین کہنے لگے، مجھے ہڈیوں اور پتھروں سے پھر مارنے لگے، یہاں تک کہ سرخ پتھر کی مانند کر دیا مجھے مار مار کے۔ صبح کی ٹھنڈک سے مجھے کچھ بہتری ہوئی تو میں نے زمزم تک رسائی کی، زمزم کا پانی، اور وہ پیا، اور پھر وہیں میں کعبہ مشرفہ کے گرد حاضر رہا۔ کھانے پینے کو کچھ نہ ملا، بس زمزم شریف پی کر اپنی پیٹ کی آگ بجھاتا رہا۔ صرف زمزم کا پانی میسر تھا، باقی کچھ کھانا وغیرہ مجھے میسر نہیں آیا۔ پھر ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے لیے تشریف لائے، مقام ابراہیم کے پیچھے نماز ادا فرمائی، اور سب سے پہلے میں نے نبی پاک کو سلام عرض کیا اور آپ نے مجھے سلام کا جواب ارشاد فرمایا۔ یہ تھے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اگر اس طرح کے ایک کر کے ہم واقعات سننا شروع کریں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آل یاسر رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کے واقعات، حضرت اپنے بہت مشہور واقعہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات، اس طرح کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کے ایسے واقعات ہیں۔ خود حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن
اور آپ کے بہنوئی کا واقعہ، کتنا ان کے اوپر بھی مطلب زیادتی ہوئی. ایسے ایک سے ایک پیارے سے واقعات ہیں. بدقسمتی ہماری کہ آج ہمارے لیے یہ واقعات زیادہ بیان نہیں ہوتے. ہم بھول گئے ہیں کہ یہ دین، یہ اسلام، یہ خوبصورت دین ہم تک کیسے پہنچا، کتنی تکلیفیں اٹھائیں. حتیٰ کہ آپ کو یاد ہوگا، محرم میں کیوں یاد نہیں آتا کہ یہ دین کی تکلیف تو تھی کہ کربلا کے میدان میں امام حسین شہید کیے گئے. یہ تکلیف تو تھی. دین کے لیے تو آپ شہید ہوئے، ورنہ آپ کے پاس کیا کمی تھی؟ آپ اگر یزید کی بیعت کر لیتے تو آپ کو کیا نہ ملتا، مگر آپ نے دنیا کی حقیر دولت کو ٹھوکر ماری اور نانا کے دین کو بچایا. اور نانا کے دین کے لیے نہ صرف آپ نے اپنی جان دی، بلکہ اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کی بھی شہادت اس میں ہوئی. آپ کے حضرت علی اکبر نوجوان بیٹے کی شہادت ہوئی، حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، حضرت عباس علمدار کی شہادت ہوئی، آپ کے بھانجے بھتیجوں کی شہادت اسی کربلا کے میدان میں ہوئی. کیا معاملہ تھا؟ خود آپ کی بھی شہادت ہوئی. اور آپ نے اس کربلا کے میدان میں بھی یزیدیوں کو نیکی کی دعوت دی، اتمام حجت فرمایا کہ مت کرو، قطرے ناحق کا تم حساب کیسے دو گے؟ جو ظلم تم کر رہے ہو اس کا حساب کیسے دو گے؟ پیارے اسلامی بھائیو، یزید کی یہ جو کہانی ہے نا، یزید کی کہانی، اس میں اتنی عبرت ہے اور امام حسین کی شہادت پہ اتنا سبق ہے کہ بندہ زندگی بھر بیان کرتا چلا جائے. مبالغہ کر رہا ہوں، بیان کرتا چلا جائے. اقتدار، مال، دولت کی ہوس، لالچ، حرص، یہ انسان کو کتنی ظلم، کتنی مطلب کہ زیادتیوں پر ابھارتا ہے، قتل ناحق پر ابھارتا ہے. اور اللہ کی محبت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، دین کی محبت ہمیں اس بات پر ابھارتی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اپنا وقت، اپنی جان، اپنا مال سب قربان کر دیں. صدیق اکبر کیا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ؟ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ تو غار میں اپنی جان دے چکے تھے نا. یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آپ کی جان لوٹا دی. وہ تو صدیق اکبر تو جان دے ہی چکے تھے غارے آپ اس غار کے اندر، جب سانپ نے آپ کو ڈسا تھا تو آپ تو اپنی جان دے چکے تھے. اپنا مال تو ویسے ہی دیتے رہے تھے. خود میرے نبی پاک فرماتے ہیں کہ ابو بکر کے مال نے جتنا مجھے نفع پہنچایا کسی اور کے مال نے نہ پہنچایا. میں نے سب کے بدلے دنیا میں دے دیے، لیکن ابو بکر کا بدلہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن عطا فرمائے گا. اس طرح کی روایات ملتی ہیں. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا جان، ہماری مال، ہمارا سب کچھ اللہ پاک کے دین کے لیے ہونا چاہیے. ہمیں وقت دینا چاہیے. آج الحمدللہ یہ میرا چوتھا یہ اجتماع ہے. پہلا اجتماع ملتان میں ہوا، دوسرا الحمدللہ فیصل آباد میں ہوا، تیسرا لاہور میں ہوا، چوتھا یہ اسلام آباد کے فیضان مدینہ میں حاضر ہوں. یہ بالکل عام عوامی اجتماع نہیں ہے. یہ الحمدللہ ہمارے مدنی قافلہ مجلس کی تحریک سے مدنی قافلہ اجتماعات کا سلسلہ ہے. اور ہمارے نگرانوں، ذمہ داران نے کوششیں کی ہیں اسلامی بھائیوں کو تیار کرنے کی کہ وہ آئیں اور ایک ماہ کے مدنی قافلوں میں سفر کریں، رائے خدا کے مسافر بنیں، تاکہ ہم نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے والے اس عظیم کام کو گلی گلی، کریا کریا، گاؤں گاؤں جا کر کرنے میں کامیاب ہوں. آج اگر ہم اوورآل جائزہ لیتے ہیں اپنے معاشرے کا تو برائی. ہم جہاں بیٹھتے ہیں، جس سے ملاقاتیں کرتے ہیں، معاشرے میں موجود برائیوں کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن سیدھی بات یہ ہے، میں بہت کلیئرلی بات کر رہا ہوں، باتیں کرنے سے کبھی برائیاں ختم نہیں ہوتی. گندگی ہے یار، بہت گندگی ہے، بہت کچرا ہے، بہت میل ہے، بہت کچیل ہے، کیا صاف ہو جائے گا؟ نہیں. باتیں کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. باتیں کرنے سے تو صرف باتیں ہی ہوتی ہیں. مگر میرے امیر سنت نے صرف باتیں نہیں کی تھی. میرے پیر و مرشد امیر سنت نے جو کہا، جو سوچا، عملی طور پر کیا، الحمدللہ کر کے دکھایا کہ تبدیلی کیسے آتی ہے، بدلاوا کیسے آتا ہے، لوگوں کے کردار کیسے بدلتے ہیں. اگر کوئی آ کر کہتا ہے یار کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی نہیں بدلے گا، آؤ دیکھو دعوت اسلامی کیسے بدلتی ہے لوگوں کو.
ان نوجوانوں کے سروں پر امامے کے تاج آ جانا، چہروں پر داڑھی آ جانا، ان کے لباس سنت کے مطابق ہو جانا، ان کا کھانا پینا سونا جاگنا یہ سنت کے مطابق ہو جانا، یہ سب دعوت اسلامی کی نیکی کی دعوت کا یہ طریقہ کار الحمدللہ ہے کہ 40 سال کے اس مختصر عرصے میں دعوت اسلامی دنیا بھر میں ایسا ریولیشن لائی ہے، الحمدللہ مدینہ مدینہ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، نیکی کی دعوت کا جذبہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔